بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز حق ٹاک شو پہ میں ہوں رانا ابرار حسین، اور میرے ساتھ آج پاکستان کے سینئر جرنلسٹ جناب محترم ناصر شیخ صاحب میرے ساتھ ہیں، اور جاپان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں ایک ویک کے لیے. تو ہمارے لیے یہ باعث خوشی ہے کہ آج آواز حق ٹاک شو میں وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں شو میں، اور ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وزٹ کس سلسلے میں تھا، اور آپ جو ہے یہاں جب جاپنیز کو کیسا پایا؟ بہت بہت شکریہ جی. میں دنیا کے 24 ممالک میں گیا ہوں، تو مجھے لگا کہ میں پہلی بار کسی انسانوں سے محبت کرنے والی سرزمین پر آیا ہوں. ہمبل، ڈاؤن ٹو ارتھ، جی ایک دوسرے کا احترام کرنے والے، ایک دوسرے کو راستہ دینے والے. ابھی جو آپ نے بات کی کہ کسی قوم کا نظم و ضبط دیکھنا ہو، مزاج دیکھنا ہو، تو آپ اسی سڑک پہ کچھ دیر کے لیے اس کے سڑک پہ کھڑے ہو جائیں جی تو آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا کہ یار یہ کتنا یہ قوم نظم و ضبط کی پابندی کرتی ہے ہر چیزیں. تو یہاں تو بہت کچھ اچھا نظر آیا. میرا جو وزٹ تھا، جی پرپز آف وزٹ میرا تھا، میں اسپیشل پرسنس کی ایک تنظیم کے ساتھ آیا تھا. ہمیں پاکستان میں جو جاپان کے سفیر ہیں انہوں نے جی ہمیں ارینج کیا کہ آپ آئیں اور دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اسپیشل افراد کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے. جو ٹھیک ڈسیبلڈ لوگ ہیں، جو بلائنڈ ہیں، جو ڈیف اینڈ میوٹ لوگ ہیں، گونگے بہرے ہیں، سماعت سے محروم ہیں، ان کو کیا احترام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرے لیے تو بڑا حیران کن تھا کہ آپ دیکھیں اسٹیشن پر ٹرین آتی ہے تو اس یلو بیلٹ پوری لگی ہوئی ہے انہوں نے جی اسپیشل پرسنس کے لیے. بالکل. تو انہوں نے تو اپنا پورے ریل سسٹم میں، پورے ٹرانسپورٹ سسٹم میں، روڈز پر ہر جگہ جو اسپیشل افراد کو اہمیت دی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. بالکل درست فرماتے ہیں. تو رانا صاحب، میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے، آپ بہت اچھے انسان، دوست، سیاسی سماجی رہنما ہیں. میں تو پاکستانیوں کا پیغام جاپانیوں کو دینے آیا، اور ان لوگوں نے میری بڑی توجہ سے بات سنی. میں نے بتایا کہ جی آپ اسپیشل لوگوں کے لیے بہت کام کرتے ہیں. بل گیٹس جو ہے وہ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ فنڈنگ کرتے ہیں. تو جب میں نے جاپانیوں کو یہ بات بتائی جی کہ میرے پاکستان میں ہر مہینے 150 سے 200 بچے، نوجوان، ینگسٹرز اسپائنل کارڈ انجری ہونے کی وجہ سے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے ویل چیئر پر آ رہے ہیں، اور یہ بڑے خوفناک اعداد و شمار ہیں، یہ بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی. جی. ماں تو باپ یہ حادثاتی طور پہ ان کی جو آپ بتا رہے ہیں انجریز ہو رہی ہیں نوجوانوں کی، تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ حادثاتی طور جی جی، پہ ایسے ہو ٹریفک رہے ہیں؟ ایکسیڈنٹس کے بعد جب زخمی ہوتے ہیں لوگ، جی تو ویسے تو ہمارے یہاں تقریباً کوئی 8 سے 10 ہزار لوگ ہر مہینے زخمی ہوتے ہیں. اور میں اس پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں، روڈ سے بستر کا سفر. اچھا. یعنی کہ روڈ پر آپ جا رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ اگلے 1 گھنٹے کے بعد اپنے بستر پہ بالکل. پہنچ جانا ہے، اسپتال کا بستر ہو یا گھر کا بستر ہو. جی اور یہ صرف اور صرف روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، ٹریفک حادثات کی وجہ سے ہمارے ملک میں تباہ کاری آ رہی ہے. اور ہم میں سے کوئی اس پہ غور و فکر نہیں کر رہا، کوئی تنظیم، کوئی این جی اوز. تو جاپانیوں نے بڑی محبت سے میری بات سنی ہے، بڑی توجہ سے سنی ہے، اور انہوں نے اس پر بڑے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ یار ہمیں اس پر کام کرنا ہے. تو یہاں سے ہمیں ہر سال کافی سارے ویل چیئرز ڈونیٹ کی جاتی ہیں، اچھا اچھا. جو کہ ہم وہاں مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں. کیونکہ موٹر سائیکل چلانے والے زیادہ تر غریب گھروں کے بچے ہوتے ہیں، جو پرجوش ہوتے ہیں، اور وہ اپنی غربت کا سارا غصہ سڑک پر نکالتے ہیں، جی جی. ون ویلنگ کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، تو اس کے بعد پورے کا پورا گھرانہ تباہ ہو جاتا ہے. تو تو میری میں جی 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 پلیز. میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو کر رہے ہیں جو ایسے نوجوان ہیں جن کے محتاجی ہے، ان کے لیے ویل چیئر بھی پاکستان بھی ان نے کمپنی لگائی ہے، وہاں بھی وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو کیا جو پاکستان میں مخیر حضرات ہیں، اللہ کی رحمت ہے پاکستان میں تو بہت ارب پتی خرب پتی لوگ موجود ہیں، تو کیا ان کی اس اسپیشل کیس کے بارے میں توجہ کوئی نہیں؟ یا ان کی این جی اوز وہاں جو پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں رجسٹرڈ ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں وہاں؟ دیکھیں، میں تو ایک موٹو، پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر ہے. ٹھیک. کہ آپ
جو وہاں کے مخیر حضرات ہیں ان کا جو ٹاسک ہے وہ لگی بندی ایک روٹین ہے، راشن دے دو، بیوہ کو سلائی مشین دے دو، بچیوں کی شادی کرا دو. اویئرنیس کی طرف کوئی نہیں آ رہا. شعور اجاگر کرنا اس وقت بہت ضرورت ہے کہ بالکل ایک بچہ، اگر ایک بچے کا تصور کرے جو ویل چیئر پر آ جائے، اس کا پورا گھرانہ برباد ہو گیا ساری عمر کے ایسے لیے، ہی. شادی سب کچھ رہ گیا. تو اس کی روک تھام کے لیے ابھی کوئی لوگ نہیں آئے. آنا چاہیے، یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. اور درد مند دل جو صاحب اولاد ہوں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یار، وہ کہتے ہیں نا رانا صاحب کہ کسی کا بچہ روے تو تھوڑے سر ہی درد ہوتا ہے، ہاں اپنا روئے گا. اپنا روے تو دل ہی درد ہوتا ہے. ہاں تو بس ساری گل یہی ہے. ہاں بالکل تو ایک شعر ہے نا میری کتاب کے ٹائٹل پر میں نے لکھا، کون سمجھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے. اب جب تک ہمیں چوٹ خود نہ لگے ہم سیکھنا ہی نہیں چاہ رہے. تو خدا را آپ کے اس چینل کی وساطت سے میری گزارش ہے جاپان میں رہنے والے دوستوں سے کہ وہ جب بھی پاکستان جائیں ایک دعوت کیا کریں. ٹھیک ہے. اس دعوت میں صرف اپنے بھانجے، بھتیجے، کزن جو نوجوان ہو رہے ہیں 15 سال سے 18 سال کے، ان کی دعوت کیا کریں، ٹھیک ہے. ان کو بلایا کریں. آپ شیخو پورہ جائیں، آپ اپنے عزیز و اقارب کے بچوں کو بلائیں اور ان سے سوال کریں، پتر میں تمہیں پوچھ رہا تاری موٹر سائیکل ٹھیک ہے، اے تواڈے آسرا گھر دی سواری ہے بڑی اہم، تسی کدی دا خیال رکھیا ہے، تواڈی ہیڈ لائٹ ٹھیک ہے، تواڈی بریک ٹھیک ہے، اے جڑے سائڈ مرر نے تسی لائے ہوئے نے. جب آپ یہ سوال کریں گے تو وہ کہیں گے یار یہ کوئی ہمارے فکر کرنے والا بندہ آ گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارا یہی ہے کہ ہم ڈائلاگ نہیں کرتے. ہمارے والدین جو ہیں، پیرنٹس پاکستان میں رہنے والے، یہ بچوں کے ساتھ ڈائلاگ کریں. مائیں خوش ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نا جی، پوری دنیا میں تصور ہے کہ 18 سال کا بچہ ہوگا تو وہ گاڑی یا موٹر سائیکل چلا سکے گا. تو ہمارے ہاں مائیں جب میٹرک کے پیپرز ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں پتر تو میٹرک چنگے نمبر لے میں تمہیں موٹر سائیکل لے دے سا. وہ نہیں سوچتی یہ کھلونا نہیں ہے، یہ موت کی سواری ہے. اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہاں ٹیلی ویژن کے مختلف چینل ہیں کہ جس میں پولیس ڈپارٹمنٹ والے بھی اویئرنیس دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ عام لوگ بھی جو ہیں وہ نوجوانوں کو مختلف قسم کے موضوعات پہ ٹی وی کے اوپر آ کے اویئرنیس مہیا کرتے ہیں. گھنٹے گھنٹے کا پروگرام بھی ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا بھی ہوتا ہے. پاکستان میں بھی اتنے ٹی وی چینلز ہیں، ان کو نیوز اور بریکنگ نیوز اور بہت کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں. کیا وہاں ان چینلز کو بھی رضاکارانہ طور پہ 15 منٹ ڈیلی یا آدھا گھنٹہ ڈیلی جو ہے ان چیزوں پہ کہ جو ہم نے مختلف جگہوں پہ جا کے لوگوں کو بتانا ہے، تو ہم تو چند ہزار کو بتائیں گے. کیا اگر یہ آپ اپنی آواز اس سلسلے میں اٹھائیں گے وہاں جا کے بھی، یا اب بھی یہاں بات کریں گے کہ ایسے چینل جو چل رہے ہیں وہاں وہ 15-20 منٹ کا کوئی پروگرام اسپیشل اویئرنیس کے لیے چلانا بہتر نہیں؟ میں کہتا ہوں 15 منٹ تو آپ نے بہت زیادہ بتا دیے. یہ جو پرائم ٹائم ہوتا ہے خبر نامے سے پہلے یا ہیڈ لائنز کی جو بلٹن ہے، اس میں اگر وہ 1 منٹ کا کوئی احتیاطی تدابیر کا کوئی ٹکراؤ کی ویڈیو دکھا دیں 1 منٹ کے لیے جی کہ بھئی یہ باخبر نہیں، یہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اس بچے کا، ہو سکتا ہے کل آپ کا بچہ بھی اس میں شامل نہ ہو. ہم لوگ نا کہیں جنازہ جا رہا ہو نا تو ہم لوگ سہم جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے. تو اسی طرح جب ہم ٹریفک حادثہ دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں خیال آتا ہے یار کہیں میرا بچہ اس میں ہوتا تو کیا ہوتا. تو یہ بہت اچھی آپ کی تجویز ہے، بہت اچھا آپ کا یہ شعوری پیغام ہے. میں جا کے انشاءاللہ ارباب اختیار سے بات کروں گا کہ یار خدا کے لیے اس کو تھوڑا سا اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. تو اب دیکھیں نا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. انشاءاللہ میرے رب سے مجھے امید ہے کہ وہ ہماری اس آواز میں توانائی بھرے گا، انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں یہ شعور جاگے گا کہ یار ہاں یار یہ تو ہماری سب کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، اب 14 لاشیں صرف صوبہ پنجاب میں ہر روز گھروں میں آتی ہیں، 14 لاشیں. بہت اور بڑی ہم فکر ہے. ایشیا میں نمبر 1 ہیں نوجوان افراد کی ٹریفک حادثات میں ہلاکتوں کے لحاظ سے. وی آر نمبر 1 ان لمحہ فکری ایشیا. ہے. اور خدا نہ خواستہ ہم کسی اور دنیا میں نمبر 1 نہ آ جائیں تو ابھی سے ہمیں ہوش کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے. رانا صاحب جیسے یہ تبلیغ ہوتی ہے
یہ تبلیغی جماعت کے لوگ جاتے ہیں، یقین جانیے آپ کی یہی تبلیغ ہے. اس دفعہ آپ شیخو پورہ جائیں گے، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ جائیں گے تو آپ نے ایک دعوت کرنی ہے، تمام بچوں کو، صرف ینگسٹرز کو بلانا ہے. انہوں نے کہا یار میں نے کوئی سیاسی بات نہیں کرنی، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. آپ ان انشاءاللہ. کو یہ باتیں کریں گے تو انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلے گا اور بہتری آئے گی. تو ناظرین، ہمارے ساتھ تھے پاکستان کے سینئر صحافی اور سینئر جرنلسٹ محترم ناصر شیخ صاحب. تو ان کی گفتگو آپ نے سنی، اور یہ لمحہ فکری ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی، کہ جس طرح کے ڈیلی 14 کے قریب یا 15 کے قریب پنجاب میں صرف پنجاب میں لوگ جو ہیں وہ ٹریفک حادثات کا شکار ہو رہے ہیں. کوئی موٹر سائیکل کے زیادہ حادثات ہیں. تو اس سلسلے میں ہر آدمی جو اس ویڈیو کو دیکھے یا ہمارا میسج جو جناب محترم ناصر شیخ صاحب کے ذریعے اس چینل سے دیا گیا ہے کہ ہر کوئی اپنے گھر کے نوجوانوں کو نصیحت کرے کہ وہ اپنے بائک کو بھی سیٹ رکھیں، اس کے جو سائیڈ میرر ہیں ان کو باقاعدہ لگوائیں. وہاں سائیڈ میرر کے بغیر سب کو ایک فیشن سا بنا ہوا ہے کہ سائیڈ میرر نہیں چاہیے، حالانکہ وہ آپ اگر سامنے تو دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے یا کوئی تیز رفتار ٹرک آ رہا ہے تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ اچانک سے دائیں یا بائیں اپنے بائک کو موڑیں گے تو وہ حادثے کا شکار ہو جائیں گے. اور پھر ہیلمٹ پہننے کا بھی، کہیں پولیس کا اگر وارڈن موجود ہے تو پاکستان میں ہیلمٹ پہننے کی عادت ہے، اگر وارڈن موجود نہیں تو وہ اٹھا کے ہیلمٹ کو اپنے بائک کے ساتھ باندھ لیتے ہیں، جو کہ ان کی جان لیوا جو ہے باعث بنتا ہے. اگر بغیر ہیلمٹ کے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ 2 ٹائر والے گاڑی چلا رہے ہیں تو گریں گے تو سیدھا آپ کا سر جو ہے وہ زمین کو یا پٹری کو چھوئے گا، اور ودن 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کو خدارہ خیال کریں. 200 یا 500 جرمانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی زندگی آپ کے گھر والوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. ایک آدمی کی ڈیتھ جو ہے پوری فیملی کو جو ہے وہ تکلیف مہیا کرتی ہے، اور کئی سالوں تک وہ درد نہیں بھولتا. اور نوجوان زیادہ تر بائک چلاتے ہیں، نوجوان زیادہ تر موٹر سائیکل پہ باہر نکلتے ہیں، تو ان کو ایک تو سپیڈ کا خیال کرنا چاہیے، دوسرا اپنا لائسنس حاصل کریں، تیسرا جو ٹریفک رولز آف ریگولیشن اس کے مطابق چلیں. قانون ہے لیکن قانون کی پابندی کریں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ نے کوئی قانون کے مطابق چلیں گے تو آپ کمزور ہیں یا آپ ڈرتے ہیں یا کوئی ایسی، یہ ذہن سے چیزیں نکال دے. یہ آپ کی سیفٹی کے لیے، آپ کی خاندان کی سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے. تو میں آپ سے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور محترم اپنے مہمان ناصر شیخ صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں، دل کی عطا گرائیوں سے مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. تھینک یو.